आसन इकबाल साहब ने कहा है कि आप खामोशी इख्तियार करें। मैं ज़रा आसन इकबाल साहब से पूछना चाहता हूं कि आसन इकबाल साहब, साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था, ये वापस लेके आए तो खामोश क्यों बैठे हैं? इनको खुशी मना लेने दें। आपने खुशी मनानी है, इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ आज दोबारा अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग का सदर बना है। आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। बुलाएं जरा उनको, आज बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। और फैसला किस लिए किया भाई? किस वजह से फैसला किया कि नवाज शरीफ तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। सुन लो जरा, ये भोंडा, ये जो जिस पे फैसला किया गया कि नवाज शरीफ तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। ये मुस्लिम लीग, मैं आप सबको पहले तो बहुत खुशामदीद कहना चाहता था, अपने कारकुनान को, और ये कहना चाहता था कि अल्लाह के फजल करम से आप खुशी मना रहे हैं, मैं रोकना नहीं चाहता। थोड़ा सा मेरी बातों को सुन लें। अब आप सुनिए। आज कई बरसों के बाद मैं आपसे मिल रहा हूं। ये मुस्लिम लीग नून की रूह है। आप मुस्लिम लीग नून के चलाने वाले, उसकी बुनियाद रखने वाले और उसकी पासदारी करने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पर, और मुझे आप पे बड़ा फख्र है, बहुत फख्र है। आंधी आई, मींह आया, बरसात आई, गर्मी आई, सर्दी आई, आपने कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। मुस्लिम लीग का झंडा आपने हाथ में थमाए रखा, और मैं इस पे आपको दिल की गहराइयों से अपने कारकुनों को मुबारकबाद देता हूं। आपके साथ साथ मैं शहबाज शरीफ साहब को, जो मेरे छोटे भाई भी हैं, बस अब 2 मिनट जरा सुन लें। आपके साथ साथ मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी, जो मेरे छोटे भाई भी हैं,
दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत उतार चढ़ाव आए, बड़े नशेब व फराज आए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब माशाअल्लाह पूरे इस्तेकाम के साथ खड़े रहे और पार्टी का इम्तिहान में, उस इम्तिहान में पूरे उतरे जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले की गई थी पार्टी। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मेरे दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इस रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की और आपके और मेरे दरमियान भी दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन आफरीन है शहबाज शरीफ साहब पर, आफरीन है कि वो डोले नहीं, ना झुके ना बिके, अपने भाई के साथ खड़े रहे, इस पार्टी के लिए खड़े रहे, परचम थामे रखा और मुझे इसलिए उन पे फख्र है, उन पे नाज है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज माशाअल्लाह अपनी जिम्मेदारी फिर उन्होंने मेरे कंधों पे डाली है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वो शख्स है जिनको ये कहा गया, मैं वजीर आजम था, कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को छोड़े, आप वजीर आजम बने, लेकिन शहबाज ने कहा मैं ठोकर मारता हूं ऐसे वाक़े उस्मा के ऊपर जो भाई से बेवफाई के, अपने भाई से बेवफाई के सिले में मिले। ये मैं इसका खुद शाहिद हूं और मैं ये बात जानता हूं, ये आज से कई साल पहले की बात है। उसके बाद और भी मौके आए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कभी भी अपने भाई से बेवफाई नहीं की और वफा के जुर्म में जेल तक चले गए, जेल तक गए, लेकिन कभी भी उफ तक नहीं की। तो भाई मैं तो समझता हूं कि ये अल्लाह के फजल करम से सियासत एक जगह अपनी जगह पर, लेकिन ये रिश्ता इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा ऐसे कायम व दायम रहेगा और इंशाअल्लाह पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगा। मैं आप सबके साथ भाई नहीं ठहरे मैं आप सबके साथ मरियम नवाज शरीफ को भी मुबारकबाद देता हूं। बहुत कड़े वक्त में उन्होंने पार्टी को भी मुतहर्रिक रखा, जेलें भी काटी और पार्टी को मुतहर्रिक रखने के लिए दौरे किए और उन्होंने हर इम्तिहान में उन्होंने माशाल्लाह वो भी पूरी उतरी हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से वो भी वक्त था। देखें मैं भी जेल में बैठा हुआ हूँ और वो मुझे मिलने के लिए आ रही हैं और मेरे आंखों के सामने उनको हथकड़ी लगा के ले जाया जा रहा है। ये सारे मनाज़िर मैं बात कर रहा हूं, मैं उनके साथ साथ हमजा शहबाज की भी बात करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी जवामर्दी के साथ जेल काटी, सजा काटी, कभी उफ तक नहीं की, बड़ी जुर्रत के साथ और बहादुरी के साथ उन्होंने जेल काटी। ये सब कुछ किस लिए था? ये आप सब के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने मुल्क के लिए था। तो भाई मैं समझता हूं कि आप में से एक एक कारकुन अभी ये बैठे हुए हैं मेरे साथ, यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब भी बैठे हुए हैं, बशीर मेमन भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल भी बैठे हुए हैं, इसहाक डार साहब भी बैठे हुए हैं, अमीर मकाम साहब भी हैं, जमाल काकर साहब भी हैं, शाह गुलाम कादर भी बैठे हुए हैं, हाफिज हफीजुर रहमान साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी बैठे हुए हैं और वो भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन हमारा, बेगम इशरत अशरफ बैठी हुई हैं, इकबाल जफर झगड़ा साहब बैठे हुए हैं, खेलदास कोस्तानी बैठे हुए हैं और फिर काकर साहब का तो मैं नाम ले चुका हूँ। और यहाँ पे मैंने देखा अभी
جو ہمارے پارٹی کے صدر بلوچستان کے جو آج گورنر ہیں وہ بھی یہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو گورنر بن چکے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے سب لوگ وہ ہیں جس پہ ہمیں آج بہت فخر ہے کہ وہ ہمیشہ پارٹی کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دیں اور سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق آپ ہیں. آپ ہر امتحان میں ماشاءاللہ آپ پورے اترے ہیں. اور میں یہاں پر یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آج موقع ہے, جنرل کاؤنسل بیٹھی ہے, پارٹی کی کریم ہے, قیادت ہے, یہاں بیٹھی ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کون سی سختیاں جو برداشت نہیں کی, کون سی ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب ہے, کون سی سختی جو برداشت نہیں کی انہوں نے, اور کیا کیا ظلم نہیں جھیلے انہوں نے جیلوں میں. حنیف عباسی صاحب ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں, آسن اقبال ہیں, خواجہ آصف ہیں, اور پھر ہمارے ایک دوست شاہد خاقان عباسی بھی ہیں جنہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں. 1999 میں میرے ساتھ جیلیں کاٹی ہیں, کبھی انہوں نے اف تک نہیں کی, بڑی بہادری کے ساتھ کاٹی ہیں. پھر اس کے بعد خواجہ سلمان رفیق ہیں, طلال چودھری ہیں, میاں جاوید لطیف ہیں, نہال ہاشمی ہیں, احد چیمہ ہے, اور میرا چھوٹا سا بھتیجا ہے یوسف عباس شریف, اس نے بھی اس عمر میں جیلیں کاٹی ہیں. اگر میں نے کسی کا نام نہیں لیا تو میں معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ سب لوگ جو ہیں یہ پارٹی کے انتہائی قیمتی اثاثہ ہیں. اور بھائی میں تو آج جب سوچ رہا تھا کہ صدارت کا منصب مجھے دوبارہ پیش کیا گیا ہے یا مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے, تو میں سوچ رہا تھا کہ میں جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا پنجاب 1985 اس وقت سے لے کے 2017 تک سارا نقشہ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا, کن کن مراحل سے میں گزرا اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کارنامے انجام دیے, اللہ تعالیٰ کون کون سے کام ہم سے لیے. اور اللہ کا بڑا شکر ہے, میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی, چاہے وہ صوبے میں چاہے وہ مرکز میں, الحمدللہ ہم نے ملک کو ٹرن اراؤنڈ اور ملک کی تقدیر بدلنی شروع ہو گئی. اور پاکستان کے اندر اس زمانے کو ذرا یاد کرو, میں تو 1990 کی طرف نہیں جا رہا, اگر وہاں سے کاؤنٹ کرو گے خلل اگر نہ آتا تو آج پاکستان اس خطے کی تو دور کی بات ہے, اس بر اعظم میں ایک منفرد حیثیت رکھتا. یہ میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں, یہاں بیٹھے ہوئے لوگ سب اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پاکستان اس خطے کی ایک بہت بڑی طاقت ہوتا. پاکستان اس اپنا جو ہے وہ بر اعظم ایشیا میں ایک بہت بڑی طاقت ہوتا, لیکن انفارچونیٹلی ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ 1947 سے جاری ہے. 1947 اس وقت سے جاری ہے اور یہ آج تک جاری رہا, جس نے پاکستان کو بہت افسوس کی بات ہے کہ کمزور کیا. میں ابھی باتیں کر رہا تھا تو مجھے آ گیا ایک اور کہ کامران مائیکل صاحب ہیں, انہوں نے بھی 10 ماہ کی جیل کاٹی ہے. حافظ نعمان صاحب ہیں, 10 ماہ انہوں نے جیل کاٹی ہے. پھر مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے جیل کاٹی ہے. تو ان سب حسن فواد صاحب نے جو ہے وہ بھی جیل کاٹی ہے 1.5 برس. تو یہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں یہ نام نہیں لے سکا,
لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں میری بات سنیں, یہ کبھی کبھی ایسا مجمع ہوتا ہے, آج پارٹی کے قریب بیٹھی ہوئی ہے, ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری ہیں, یہ ہمیں مان لینا چاہیے, یہ آج مان لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری ہیں. میں ایمانداری سے کہتا ہوں, ایمانداری کے ساتھ, کہ 1990 میں جب میں نے حکومت سنبھالی مرکز میں اور وزیر اعظم اللہ کے فضل سے بنا, اگر خلل نہ آتا, بیچ میں ٹانگیں کھینچنے والے لوگ نہ آتے, آج پاکستان میں غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی, غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی, بے روزگاری نام کی کوئی چیز نہ ہوتی, آج پاکستان خوشحال ترین ملک ہوتا. آج ڈالر بھی میرے زمانے میں 104 پہ تھا, میں اسی کی بات کروں گا, میں آج کی بات نہیں کرتا, یا 6 مہینے یا سال 2 سال پہلے کی بات نہیں کرتا. میرے زمانے میں 104 تھا. آپ یقین کریں کہ 104 پر بھی نہ ڈالر پہنچتا, ڈالر آج بھی کہیں 50 روپے کے لگ بھگ ہوتا. یہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی رفتار میں سب سے آگے ہوتا. ذرا ملاحظہ فرمائیں, میں 1990 میں نہیں جا رہا, اگر میں جاؤں گا تو بہت کچھ کہنا پڑے گا. 2017 میں آ جائیں, میں بتاتا ہوں, قوم کو بھی پتہ لگنا چاہیے, ہماری قوم کی یادداشت کمزور ہے, یہ نہیں سمجھتی اس نے کیا کیا اور یہ شخص کیا کر گیا ہے, اس نے کیا تعمیر کیا اور اس نے کیا تباہی کی ہے. آٹا میں 35 روپے چھوڑ کر گیا تھا, میں پھر دوبارہ گنوا دیتا ہوں کیونکہ سب کی یادداشت کمزور ہوتی ہے. روٹی 4 روپے کی تھی, چینی 50 روپے کی تھی, پٹرول 65 روپے لیٹر تھا, ڈالر 104 کا تھا, سونا 50,000 روپے تولا تھا, سبزیاں 10 روپے کلو ملتی تھیں, بے روزگاری کا خاتمہ ہو رہا تھا. ہمارے ہاتھ میں کوئی کشکول نہیں تھا, یقین مانے کبھی کشکول لے کر ہم نہیں گئے کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو, ہمیں اتنا امداد دے دو, ہمیں اتنی گرانٹ دے دو, کبھی نہیں. اپنے زور بازو پہ سارے کام کیے, الحمدللہ اپنے وسائل سے سارے کام کیے. دہشت گردی کا خاتمہ جیسے پوچھ چکے ہیں وہ حسن اقبال صاحب, ہم نے کیا, ہم نے کراچی کا امن ہم نے بحال کیا, موٹر ویز پاکستان میں ہم نے بنائی ہیں, ہم نے. آج ذرا کوئی بتا دے نا یار, آپ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, 1947 سے لے کے 2024 تک کسی نے کوئی موٹر وے بنائی ہے؟ اگر کوئی بنائی تو دکھائے نا بھائی, اگر کوئی بنائی ہے کسی نے تو دکھائے. ہم نے بنائی. لوڈ شیڈنگ کا اس ملک کے اندر خاتمہ کس نے کیا؟ 2016 میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا. سٹاک مارکیٹ عروج پر تھی اور سی پیک پورے زور سے چل رہا تھا اور زر مبادلہ کے ذخائر نئی بلندیوں کو چھو رہے تھے. بھائی یہ کچھ چھوٹی باتیں ہیں جو میں گنوا رہا ہوں آپ کو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم 1990 سے, بھائی آپ یہ دیکھیں نا, آپ کی آوازوں سے, بھائی ٹھہرو یار, آپ کی آوازوں سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. ابھی 5 منٹ میں نے اور بات کرنی ہے, ذرا آپ خاموشی کے ساتھ سنیں ذرا. تو میں نعرے نہ ماریں. اگر کوئی تالی مارنے کی بات آتی ہے تو تالیاں بجا دیں. لیکن پاکستان کی خوشحالی صرف 4-5 لوگوں نے چھین لی, کروڑوں عوام کو اس خوشحالی سے محروم کر دیا. میں پوچھتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا بھی یہ کوئی بات تھی کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو لہذا آپ وزیر اعظم ہیں, آپ گھر جائیں چھٹی کریں.
یہ کون سے ملک میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں؟ اور مجھے بتائیں پاکستان کے علاوہ آپ کسی اور ملک کا نام لیں جہاں یہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں، بتائیں ذرا، بتائیں۔ یا تو ہوتا نا کہ میں نے 460 ارب روپے کا ڈاکہ مارا تھا القادر ٹرسٹ، جو بھی آپ جانتے ہیں نا، القادر ٹرسٹ جو عمران خان کا جو ٹرسٹ ہے، 460 ارب روپے کی میں نے ہیرا پھیری کی تھی، اس پہ اگر آپ میری چھٹی کراتے تو کوئی مجھے بھی گلہ نہ ہوتا، شاید کوئی میرا ہمدرد بھی نہ ملتا پاکستان میں، لیکن آپ میری چھٹی کرا رہے کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ یہ کون سے ملک میں ایسا فیصلہ ہوتا ہے؟ یہ ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا، ان لوگوں نے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ 4-5 لوگوں نے آپ کے مینڈیٹ کو تباہ و برباد کیا۔ آج کیا آپ لوگوں کو تھوڑی بہت شرم آتی ہے یا نہیں آتی؟ آپ نے ہماری پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا، اور اس وقت آپ نے جھوٹے کیسز میں ہمیں ملوث کیا۔ 150 پیشیاں میں نے بھگتی، 150 پیشیاں مریم نے بھگتی، اور ہمیں سزائیں، جھوٹی سزائیں دے دی آپ نے، اور ابھی واپس آئے ہیں تو اعلیٰ عدلیہ نے ان کیسوں کو اٹھا کر باہر پھینکا۔ یہ تو کیس جھوٹے ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے کہ ہمارے اوپر یہ جھوٹے کیس کیوں بنائے گئے؟ آج عمران خان کے خلاف سچے کیسز ہیں، کون سا ایسا کیس ہے جو غلط ہے، جو جھوٹ ہے؟ ذرا مجھے بتایا جائے کون سا ہے؟ اور پھر آپ تو بھائی میں تھوڑا سا اگر آپ کو گنواؤں، آپ نے تو پاکستان کی سیاست ہی ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے شروع کی ہے، ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ سیاست میں آئے ہیں، اور آج وہ ٹیپ نکال کے سن لیں، آپ سن لیں کہ میں جا رہا ہوں بھائی وہاں پہ بنی گالہ میں ان کے گھر پر، اور ان کے گھر پہ جا کے میں کہتا ہوں آئے عمران خان صاحب آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں جانے کی، ہمارے پاس کافی تعداد تھی قومی اسمبلی میں، اپنا ایک مینڈیٹ تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا ہم سب کو مل کر ساتھ چلنا چاہیے، تو میں اس غرض سے ان کے پاس گیا، اور میں نے کہا کہ آپ آئیں پارلیمنٹ میں آئیں، آپ ہم سے آ کے بیٹھ کے مشاورت کریں، آئے مل کے مشورے سے گورنمنٹ چلائیں۔ تو انہوں نے، جناب آپ کو پتہ ہے، انہوں نے مجھے آخر میں کہا اچھا نواز شریف صاحب یہ بنی گالہ کی جو سڑک آتی ہے نا یہ بنوا دیں آپ۔ بنی گالہ کی سڑک میں بات ختم ہوئی، میں نے کہا اچھا جی بنوا دیں گے۔ وہ میں نے ہفتے 10 دن میں بنی گالہ کی سڑک بنوا دی۔ اس کے بعد موصوف چلے جاتے ہیں لندن، اور وہاں پر جا کے وہ لندن پلان بنتا ہے دھرنوں کا، آپ جانتے ہیں ساری اس بات کو، اور پھر وہاں پر وہ جو لوگ ہیں آپ سن لیں، ایک ہمارے وہ جرنلسٹ ہیں، کیا نام ہے ان کا، مبشر لقمان صاحب، وہ کہتے ہیں میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا، بلکہ ہوٹل کا بل بھی میں نے دیا۔ جو وہاں پہ وہ ایک اپنا وہ جرنیل صاحب تھے، ایک مولانا صاحب آئے تھے کینیڈا سے، اور ایک اپنا عمران خان تھے، پھر چودھری پرویز الہی تھے، ان سب نے مل کے پلان بنایا کہ جی نواز شریف کی حکومت کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور یہ آئے اور دھرنے دیے آ کے۔ اس کے بعد پھر دوسری میٹنگ کی بات کرتا ہے کہ جب میرے پاس ایک بندہ بھیجا گیا کہ نواز شریف صاحب آپ جو ہے نا وہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں دھرنوں کے دوران، یہ میں آپ وہ بتا رہا ہوں جو وزیر اعظم پہ گزر رہی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم ان ایسی چیزوں سے گزرے ہیں، اور مجھے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، ورنہ آپ اپنا تیار رہیں، آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جس کو آپ یاد رکھیں گے۔ تو میں نے تو ان کو میں نے کہا جی آپ نے جو کرنا کر لیں، نواز شریف نے کبھی استعفیٰ نہیں دیا۔
تو سن لیں بس بھائی. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے جی وہی اپنا کہتا ہے جی میں اس میٹنگ پہ بھی موجود تھا جب وہ شخص آپ سے بات کرنے گیا, پھر واپس آیا تو کہتا ہے کہ نواز شریف تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے, وہ تو مطمئن ہے, وہ تو کہتا ہے جی کہ جس سے جو کرنا ہے کر لے, میں نے استعفیٰ نہیں دینا, یہ وہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ موصوف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بھائی ذرا دینا, اگر وہ کہاں کاغذ, ہاں وہ کہتے ہیں, سن لیں وہی جو لندن گئے تھے جرنیل ظہیر الاسلام, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خود بات کرتا ہے, سنیں ذرا ملاحظہ فرمائیں. ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا, خواجہ صاحب ادھر توجہ, ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا, ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا. وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈلیور کر سکتی ہے, اور وہ سسٹم, وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا. عمران خان صاحب, آپ سب باتوں کو چھوڑیں, آپ ہمیں تانا دینے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے. بتائیں ذرا, بتا دیں آج. اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے ریٹائر ہو کے گھر چل جانے کو تیار ہوں. میں چھوڑ دوں گا سیاست, میں جو بات کہتا ہوں اس پہ عمل کرتا ہوں, آپ جانتے ہیں اس بات کو. الحمدللہ میری اتنی کریڈیبلٹی ہے, میں قسم بھی نہیں کھاتا, لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ تیسری فورس کا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا تو میں سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہوں. وہ آپ تھے, آپ. اور میں تو کہتا ہوں کہ انہی لوگوں نے آپ کی بنیاد رکھی ہے, آپ کی سیاست کی بنیاد رکھی ہے. ہماری حکومت کا تختہ بھی آپ نے الٹوایا ان لوگوں کی مدد سے. جمہوریت کو پتری سے بھی آپ نے اکھاڑا, اور یہ ان لوگوں نے, آپ یہاں تک ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے, پرائم منسٹر کے ہاؤس کے سامنے دھرنا ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ہم تمہارے گلے میں رسا ڈال کر کھینچ کر باہر لے کے آئیں گے تمہیں. کس کی ماں پر اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے تھے؟ کیا یہی وہ امپائر کی انگلی نہیں تھی جس کے عمران بار بار ذکر کرتا ہے, امپائر کی انگلی, یہ وہی تھا امپائر. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا جواب عمران خان صاحب آپ دیں, قوم کو دیں. آپ کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. اگر آپ ان کا باتوں کا جواب دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ہم سے بات کرنا. آپ کے تو جو کیس کے اندر میرٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, آپ کا کوئی میرٹ نہیں ہے آپ کے کیس میں. تو آپ اپنا اس طرح, آپ تو ان لوگوں کی پیداوار ہیں, اور 2018 کے الیکشن میں جو ہوا تھا اس کے بھی آپ اچھی طرح سے آپ ذمہ دار ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ ذمہ دار ہیں. تو بھائی ہم تو آج 28 مئی ہے, ہم تو 28 مئی والے ہیں, ہم 9 مئی والے نہیں ہیں. آج 28, میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آج 28 مئی ہے. آج یوم تاسیس ہے. اور سنو بھائی, سنو, اس دن پریزیڈنٹ کلنٹن نے, سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں کہ نہیں؟ خیر صاحب سن رہے ہیں؟ اب ذرا میری طرف دیکھیں. اس دن پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا جی ہم نواز شریف صاحب $5 ارب دے رہے ہیں آپ کو, $5 ارب.
आप बराए मेहरबानी एटमी धमाके ना करें। हमारा ज़मीर खरीदने की कोशिश की गई, ज़मीर। देखिए, आपका नुमाइंदा अगर हूं तो फिर आपको भी थोड़ा सा मुझ पे एतमाद होना चाहिए, और अगर फख्र नहीं करना तो एतमाद तो करें। मैंने उनको कहा, मैंने कहा क्लिंटन साहब, हमारे ज़मीर का सौदा ना करें, हम बिकने वाली कौम नहीं है। और मैंने कहा हम अपनी गैरत का और ज़मीर का सौदा नहीं करते। उस जमाने के $5 अरब हमने वापस कर दिया। हमने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा जी आप पे सैंक्शंस लग जाएंगी, पाबंदियां लग जाएंगी। ये सब बातें आज टेलीफोनों का रिकॉर्ड मौजूद है, वो सब फॉरेन ऑफिस में पड़ा हुआ है। डार साहब जो है ना वो निकलवाएं उस रिकॉर्ड को, पब्लिक को सुनाएं। उन्होंने कहा जी पाबंदियां लग जाएंगी। मैंने कहा लगा दें पाबंदियां, फिर क्या हो सकता है, लगती तो लग जाए पाबंदियां। और फिर हमने एटमी धमाके कर डाले। और अगर इस जैसा कोई बंदा उस वक्त होता तो कहता जी ठीक है जनाब, बिल्कुल माई बाप, आप $5 अरब दें, बाकी कौम को भैंस खुद संभाल लूंगा, धमाके हम नहीं करेंगे। वो धमाके करना अल्लाह के फजल करम से एक बहुत बड़ा फैसला था। और वहां पर आप जानते हैं कि वहां इंडियन पार्लियामेंट में ये खबर दी गई कि पाकिस्तान ने 5 धमाकों से आज जवाब दे दिया है हमारे धमाकों का। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। मेरी दुआएं हैं इनकी कामयाबी के लिए, और मैं समझता हूं कि जी ये पाकिस्तान के हालात का रुख मोड़ें। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि माशाल्लाह महंगाई कम हो रही है, रोटी की कीमत कम हो रही है, सब्जियों की कीमत कम हो रही है। आज सुबह टीवी देख रहा था मैं कि घी का रेट कम हो रहा है, घी का रेट कम हो रहा है। और माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज फिर बुलंदियों को छू रही है। तो शहबाज शरीफ साहब आपको भी मुबारक हो, मरियम को भी मुबारक हो, आपकी हुकूमतों को भी मुबारक हो, आपके सब साथियों को मुबारक हो। इंशाअल्लाह ये समझ लें शहबाज साहब, ये समझें अल्लाह आपका, अल्लाह मरियम का हाथ पकड़ रहा है, अल्लाह हाथ पकड़ रहा है। अब अल्लाह बरकत डाल रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप हिम्मत करें। ये शायद 1.5-2 साल ज़रा मुश्किल के होंगे, आप मेहनत करके आप इस वक्त को गुजारें, पूरी मेहनत करें। अगले 3 बरस इंशाअल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर खुशहालियों की तरफ लौटेगा। भाई अब अगर मैं सदर बन गया हूँ मुस्लिम लीग नून का, तो फिर आपने अब मेरा साथ देना है, मेरे साथ मिलके मुस्लिम लीग नून को मुनज़्ज़म करना है। मुस्लिम लीग नून जो है, इस मुनज़्ज़म करने का मतलब है कि ये पाकिस्तान का मिशन है, ये मुस्लिम लीग नून का मिशन नहीं है, ये पाकिस्तान का मिशन है। आप सब यहाँ जाने से पहले मुझसे वादा करें कि इस मामले में मेरी भरपूर मदद करेंगे। हाथ उठा के कहें मेरा साथ दोगे, जुबान से भी कहें और हाथ उठा के भी कहें मेरा साथ दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।